اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 47 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 48۔ اب تک جو ہے ہم لوگ حروف جارہ کے استعمالات کے اوپر کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں، پھر ہم نے شروع میں ہم نے جو ہے وہ بھاگ کے استعمالات، مختلف استعمالات پڑھے، پھر لام کے استعمالات پڑھے، اب مین کے استعمالات کی بات چل رہی ہے تو مین کے ہم 3 استعمالات پڑھ چکے ہیں۔ مین جو ہے وہ ابتدائے غایت کے لیے بھی آتا ہے، مین تبعید کے لیے بھی آتا ہے، اور مین جو ہے وہ تبیین کے لیے بھی آتا ہے۔ آج ایک آخری ہم لوگ جو ہے وہ چوتھا اور آخری استعمال جو ہے وہ من کا پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ من جو ہے وہ زیادت کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے لام زائدہ بھی پڑھا تھا، اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ با زائدہ بھی پڑھا تھا۔ اب اسی طرح سے ایک من ہوتا ہے جو من زائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حرف جر زائد ہوگا تو حرف جر جو ویسے عام طور پہ حرف جر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مدخول کا معنی کھینچ کر فعل یا شبہ فعل تک لے کر جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر جو ہے وہ عام طور پہ اس کا کام یہی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ حروف جارہ جو زائدہ ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، تو ہم لوگ کیا کریں گے، ترکیب میں بس ان کو زائدہ کہہ کر چھوڑ دیں گے، اور وہ چیز جس کے اوپر وہ داخل ہو رہے ہیں وہ پیچھے کے لیے جو بھی بن رہی ہوگی ہم اس کے لیے وہ بنا دیں گے۔ اور اگر اس کو عبارت سے نکال بھی دیں تو بھی ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، عبارت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکالیں گے نہیں، ہم لوگ رہنے دیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر نکال دیں تو کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قول نحو قولی تعالی یغفر لکم من ذنوبکم، ٹھیک ہے، وہ مغفرت فرمائے گا لکم تمہاری، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو من ہے نا، من یہ من حرف جر ہے، اگر میں اس من حرف جر کو نکال دوں تو پھر کیا ہوگا، عبارت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، بس اس کا من کا جو ہے وہ ترجمہ آ بھی نہیں رہا ہے۔ اور اب من کو کیا ہے، ترکیب میں زائدہ کہہ دوں گا، اور پھر جو ہے ذنوبکم یہ بھی جو ہے وہ یغفر فعل کا جو ہے وہ مفعول بنے گا، تو اس کو میں بنا دوں گا۔ لیکن اس کے اوپر بات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ حسب عادت ابھی لزیادتی کی ترکیب ہم نے کرنی ہے، اسکرین کے اوپر یہی عبارت لکھی ہے، تو ہم کیا کریں گے، لام حرف جر اور الزیادتی مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے۔ اب اس کا متعلق یا تو عبارت میں مذکور ہوگا یا تو عبارت میں مذکور نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا ہے تو ہم جار مجرور کو ظرف لغو بنا دیتے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو ظرف مستقر بناتے ہیں، یہاں پہ نہیں ہے تو نکال دیتے ہیں، تو ہم نکال دیتے ہیں ثابتن، تو ثابتن بروزن فاعل، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اب ہم لوگ ثابتن کی ترکیب کریں گے۔ ثابتن صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدائے محذوف من، کیونکہ من کا استعمال بتا رہے تو راجع بسوئے مبتدا محذوف من، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کا فاعل کس کا، اس کا ثابتن کا فاعل، اور پھر یہ ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور لزیادتی ظرف مستقر سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، شبہ جملہ اسمیہ، اور پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن جائے گا، مبتدا محذوف من کی خبر، اور پھر مبتدا محذوف من اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا چوتھا استعمال ہے من کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور الحمدللہ ہماری تقریباً جو ہے وہ 48 ویڈیوز جو ہے وہ آج ہو گئی ہیں مکمل، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔